تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام و سستی اقدس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی ایک آیت اور ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبے کا جو موضوع ہے، مسجد کی اہمیت، یا یہ کہا جائے کہ مومن کا تعلق مسجد سے اور اس کے فوائد۔ محترم سامعین، مساجد کا جہاں لفظ آتا ہے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ مسجد اسلامی شعار میں سے ہے، اسلام کی پہچان میں سے ہے مسجد۔ اور یہ مساجد آپس میں مساوات، اتفاق و اتحاد، بھائی چارے کی تعلیم دیتی ہیں۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں، مسجدوں سے جن کا تعلق رہتا ہے، ان کے آپس میں دل صاف ستھرے رہتے ہیں، کیونکہ مساجد میں جیسے ہی آدمی داخل ہوا اور نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے قدم سے قدم ملے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کے دلوں کو بھی جو ہے صاف ستھرا کر دیتا ہے، اور مسجد کی فضیلت اور مسجد کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جاتی۔ مسجدوں کا فائدہ ہے، مسجدیں مساوات کی بھی تعلیم دیتی ہیں۔ جہاں مسجدیں ہیں اور مسجد سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی اونچا نہیں ہے، کوئی نیچا نہیں ہے، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی مالدار، کوئی غریب۔ اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہے، مساوات کی تعلیم دیتی ہے مسجد۔ مسجدوں کا جہاں معاملہ آتا ہے اور ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو صرف نماز کی حد تک خاص نہیں کرتے تھے کہ 5 وقت نماز پڑھ لیا جائے اور مسجد کا تعلق ختم ہو جائے، نہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے وفود آ رہے ہیں، بادشاہ کے افراد آ رہے ہیں، قاصد آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ سے ان کے لیے دربار نہیں لگا رہے ہیں، مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان بڑے بڑے بادشاہوں کے وفود کا اللہ کے نبی استقبال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو گے کہ مسجد کا جہاں معاملہ آتا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو اللہ کے نبی لوگوں کے فیصلے مسجد میں بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایسا بھی کرتے کہ کوئی سمجھدار قیدی رہتا، شعور والا قیدی رہتا، تو اس قیدی کو اللہ کے نبی مسجد کے ستون میں باندھ دیا کرتے تھے، اس کو سزا کے طور پہ مسجد میں لاتے، تاکہ مقصد کیا ہوتا، مسجد میں جو ایمان والے ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، ان کی عادتیں، ان کے اخلاق، ان کے اطوار، ان کی آپس کی محبتیں، آپس کا میل جول، یہ ساری خوبیاں دیکھ کر وہ سمجھدار انسان، وہ سمجھدار قیدی اسلام سے متاثر ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سمامہ بن اسال اپنے قبیلے کے سردار، اللہ کے نبی کے صحابہ نے قید کر کے لایا، اللہ کے نبی نے مسجد میں باندھ دیا،
2 دن 3 دن اللہ کے نبی نے مسجد میں رکھا، چوتھے 5ویں دن غالباً اللہ کے نبی نے ان کو رہا کر دیا، ان کو چھوڑا، وہ بھاگتے ہوئے واپس نکلے اور اس سے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مسجد میں موجود صحابہ اکرام کی خوبیوں کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے اطوار کو دیکھا، ان کے بول چال کے طریقوں کو دیکھا، ان کی خوبیوں کو دیکھ کر اسلام کی حقیقت سے، اسلام کی سچائی سے واقف ہو گئے۔ تو مسجد میں اللہ کے نبی بسا اوقات قیدیوں کو بھی رکھتے تھے، اور آپ دیکھو کہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ مسجد میں کیسا سلوک کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں جیسے ہم بچوں کو، عام طور پر تو بچے مسجدوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ ہمارے مستقبل کی، ہمارے آنے والے وقت کی جو ہے ایک بہت بڑی خرابی اور آنے والے وقت اور بھی زیادہ برا ہونے کا نتیجہ ہے، سامنے آنے والے کی ایک علامت، پہچان، خبر ہے، سمجھ لو کہ یہ آنے والا وقت انتہائی زیادہ خطرناک ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مسجد کے معاملے میں بچوں کے متعلق کیسا رہا کرتا تھا؟ آپ دیکھو گے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی گود میں آپ کی نوازی چھوٹی سی بچی ہے اور آپ امامت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، اللہ کے نبی نے بچی کو بازو میں رکھ دیا، آپ کی نوازی کو۔ اللہ کے نبی سجدہ کر کے جیسے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوازی کو گود میں لے رہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی نماز میں کوئی خلل نہیں آ رہا ہے، بچی کو گود میں اٹھا رہے ہیں، گود سے اتار رہے ہیں اور باقاعدہ امامت کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے نواسے تیار ہو کر آپ کی بیٹی نے ان کو مسجد کے لیے بھیجا۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے اپنی نانا کی طرف دوڑ لگا دی۔ اللہ کے نبی کہیں وہ نواسے گر نہ جائیں، اتنے چھوٹے تھے، ہڑ بڑھاتے ہوئے، لڑ کھڑاتے ہوئے آ رہے۔ اللہ کے نبی خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے اتر گئے، ان کو گود میں لیا، پھر ممبر میں چڑھ گئے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بچوں کو مسجد سے جوڑ رہے ہیں، مسجد سے ان کا تعلق قائم کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے میرے بھائیوں؟ سیدھا مقصد ہے کہ بچوں کے دلوں میں بچپن سے مسجد سے محبت ہو، نمازوں سے الفت ہو، نمازوں سے لگاؤ ہو، اور اس کا رزلٹ بھی یہ رہا کہ صحابہ اکرام کے بعد تابعین آئے، تبع تابعین آئے۔ آپ دیکھو گے جتنے ہمارے سلف صالحین ہیں، مسلمانوں میں ایسا مزاج نہیں تھا کہ کوئی ایک مسلمان نماز چھوڑ کر کے بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ ہم لوگوں نے بچوں کو اپنی مسجدوں سے دور رکھا، اور جو ہے عام طور پر ہمارا مزاج رہتا ہے کہ جو مسجد میں آئیں گے بچوں کو ڈانٹیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسے معاملات نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شرارت کیے ان کو سمجھا دے، محبت سے، شفقت سے بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑ کر رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مسجدوں سے جوڑا، اور نتیجہ رزلٹ آپ کا سامنے تھا کہ سارے کے سارے بچے جو جوان ہوئے تو مسجدوں سے ان کو محبت ہے، مسجدوں سے ان کو لگاؤ ہے، مسجدوں سے ان کو چاہت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ کہ شادی سے پہلے میرا گھر مسجد تھا، ہم لوگ وہاں کھایا کرتے تھے، ہم لوگ وہاں بیٹھا کرتے تھے، ہم لوگ جو ہے باقاعدہ اپنی مجلسیں قائم کیا کرتے تھے مسجد میں۔ نوجوان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، کیونکہ بچپن سے ان کو مسجد سے جوڑ کے رکھا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، ہم نے کیا کیا؟ بچپن سے مسجدوں سے اپنے بچوں کو دور رکھا۔ بچے جوان ہوئے، آوارگی ان کے اندر آ گئی، دین سے محبت نہیں ہے، اپنے باپ دادا، اپنے گھرانوں کی عزت کا ان کو خیال نہیں ہے، اسلام کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو مسجدوں سے دور رکھا، اسلام سے ان کو جوڑ کے نہیں رکھا۔ ان کے دلوں میں اسلام سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت نہیں، اپنی عزت، اپنی جو ہے اپنی عزت کا ان کو خیال نہیں، باس نہیں، لحاظ نہیں۔
وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے بچپن سے بچوں کو دور رکھا. جوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ آج مسجد سے دور ہے. اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ اکرام، نوجوان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ارے آپ صحابہ اکرام کی زندگی میں زیادہ دور مت جاؤ. آپ میں تو پورے اثرات ہوں گے. اپنے بچپن میں جھانکو، ہر ایک مسجد میں اکھاڑے نظر آیا کرتے تھے. نوجوان صبح شام مسجد میں جو ہے کثرتیں کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ نوجوان مسجد کے صحن میں ورزشیں کیا کرتے تھے تاکہ وہ تیار رہیں، صحت مند رہیں، تندرست رہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے جوان مسجد سے جڑے ہوئے تھے. ان کے اندر دینداری تھی، ان کے اندر تقوی تھا، ان کے اندر پرہیزگاری تھی. ہم نے اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور کر دیا. ارے مسجدوں کو بچوں سے دور کیا کرنا، خود ہم لوگ دور ہیں. یہ جمعہ کے دن آ رہے ہیں، ہم لوگ کس انداز میں آ رہے ہیں؟ جمعہ کے دن ہم جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا، اذان ہو گئی، جو ہے رجسٹر لے کے فرشتہ اندر داخل ہو گیا. ہر مسلمان جانتا ہے میرے بھائیوں، معلوم ہونا چاہیے کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا گھاٹا ہے ہمارا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ کے بعد، اذان کے بعد، خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو وہ جمعہ کی فضیلت سے محروم ہو جا رہا ہے. جمعہ کی فضیلت سے محروم ہو جا رہا ہے. سوچو کتنا بڑا نقصان. اس سے بھی بڑا نقصان میں بتا رہا ہوں. ایک تو جمعہ کی فضیلت سے محروم، دوسرا ہم لوگ جب مسجد میں دین سیکھنے کی نیت سے آتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نیت سے آتے ہیں، تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور میرے بھائیو آج کل کیا ہے، ابھی بیچ میں جو ہے کچھ علماء اکرام کے وفود ہمارے ذمہ داران لا رہے تھے، ہمارے بزرگ حضرات لا رہے تھے، گاؤں گاؤں ان کے دروس ہو رہے تھے، بڑے جامع خطبات. اور ہمارے نوجوان جو ہے مسجدوں سے باہر بیٹھے ہوئے موبائلوں میں دیکھ رہے تھے. صاحب ارے کتنا بڑا نقصان ہے جی. معلوم ہے مسجدوں سے دور ہونے کا، مسجد میں دین سیکھنا، مسجد میں علم حاصل کرنا، مسجد میں بھلائی کی باتیں حاصل کرنا، کتنا فائدہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قضى الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيره او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني وصححه الباني. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر سے نکلا مسجد کی طرف، اس کا مقصد کیا ہے کہ میں دین سیکھوں، اس کا مقصد کیا ہے کہ میں بھلائی کی باتیں حاصل کروں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سیکھوں. مقصد یہ ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد میں آ کر دین سیکھ رہا ہے، جو مسجد میں آ کر علم حاصل کر رہا ہے. آپ کے جو بچے مسجد میں صبح علم حاصل کرتے ہیں، یا حافظ صاحب جو درس دیتے ہیں جو آپ مسجد میں بیٹھ کر سنتے ہو، یا آپ مکمل خطبہ سنتے ہو، مقصد آپ کا کیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں گے، دین سیکھیں گے، بھلی باتیں معلوم کریں گے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لو كاجر حاج تاما حجته. اس کے لیے مسجد میں علم سیکھنے کی وجہ سے ثواب یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں علم سیکھنے کے بدلے میں اس کو مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ بس اسٹینڈ میں بیٹھے ہو، آپ مسجد کے باہر بیٹھے ہو، ادھر ادھر چوراہوں میں بیٹھے ہو، مسجد میں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، دروس ہو رہے ہیں، خطبات ہو رہے ہیں، وعظ و نصیحت ہو رہی ہے. میرے بھائیو اگر آپ مسجد میں آ کر سیکھ رہے ہو تو مسجد کا فائدہ مومن کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس کو مکمل حج کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنا گھاٹا ہے میرے بھائیو. ہم تو ایک تو ہفتہ میں آتے ہیں، وہ بھی جو ہے اپنے منمانے انداز میں آتے ہیں، آدھا خطبے کا وقت نکل گیا، ٹائم پاس ہو گیا، نام لکھانے کے لیے آتے ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے میرے بھائیو. یہ مسجدوں سے ہماری دوری، ہماری مسجدوں سے تعلق کا نہ ہونا اور اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی سے اعراض، نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد سے جڑو میرے بھائیوں، مسجدوں سے اپنا تعلق قائم کرو. باقاعدہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے معاملے میں جو لوگ مسجد سے جڑے رہتے ہیں ان کے لیے بے شمار فوائد بیان کیے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مساجد کائنات پوری کی پوری بن المساجد للہ فلا
فلا تدعوا مع اللہ احد. اللہ کی پوری کائنات ہے، زمین و آسمان ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ نے زمین کو ساری کی ساری اللہ کی ہے، لیکن مخصوص کس کو کیا زمین میں؟ مسجد کو. کیا کہا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا گھر ہے. اللہ نے اپنے لیے خاص کیا مسجد کو، وہ مسجد جہاں بیٹھنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں، یہ اس جگہ کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے. وہ مسجد جہاں ہمارے لیے ذرا سا خطبہ لمبا ہو گیا، درس زیادہ ہو گیا، دین کی باتیں زیادہ سیکھنے کو مل گئی، وہ ہمیں بیزاری نظر آتی ہے. میرے بھائیوں، یہ مسجد اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، اپنے لیے خاص کیا ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو مسجد ہے. میرے بھائی، مسجد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے زیادہ بری جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے. کیسی بری جگہ ہے؟ وہ اس انداز میں کہ ہمارا کوئی کام کاج ہے نہیں ہے، آوارگی کرنے کے لیے ہم روڈ میں بیٹھے، چوراہے میں بیٹھے. ارے بھائی، اللہ نے بری جگہ قرار دیا ہے، ان بری جگہ میں تم اپنی وقت گزاری کرو گے، آوارگی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. آج اٹھا رہے ہیں میرے بھائی، نقصان اٹھاؤ گے. اللہ نے بری جگہ قرار دیا ہے، تو سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ کی بارگاہ میں مسجد ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ میں آئے مکہ سے، سب سے پہلا کام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا کیا تھا. مسجد کی تعمیر کا کام کیا تھا. یعنی کتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام میں مسجد کی. اور یہ بھی آپ جان لو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امرا ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، رواہ الترمذی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آرڈر دیا، اللہ کے نبی نے آرڈر کہ تم محلے محلوں میں مسجدیں تعمیر کرو. جہاں تمہاری آبادی ہے وہاں مسجدیں تعمیر کرو، مسجدیں بناؤ. اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وَأَن تُنَظَّفْ وَتُطَيَّبْ، تم مسجدوں کو پاک رکھو، صاف رکھو. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے میرے بھائی. اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ہوتا یہ ہے مساجد کا جہاں معاملہ آتا ہے وہاں مسجد تو ہے، لیکن صفائی کا، ستھرائی کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے ہیں. وہاں چیزیں کس انداز میں رکھنا چاہیے، وہاں کے وضو خانے، پیشاب خانے، مسجد، ہر ایک کی صفائی ہونی چاہیے. پاکیز کی صفائی ستھرائی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے. اور سن لو، یہ صفائی ستھرائی کے معاملے میں ہماری ایک سوچ بنی ہوئی ہے. عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے کہ ہم مسجد میں آئیں پہلے اور مسجد میں جھاڑو لگا لے جائیں. وضو خانے میں کوئی صفائی نظر نہیں آ رہی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے صفائی کرنے جائیں کیونکہ ہماری شان اونچی ہے، ہم اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتے ہیں. یہ کام تو ایک معاشرے کے غریب آدمی کا ہے جو مسجد میں ایک ذمہ دار کی ایک اس کو اجرت پہ رکھ لیا گیا ہے اور وہ ملازم ہے، وہ اس کا کام ہے. یہ ہماری سوچ ہے میرے بھائی. سن لو، یہ ہماری سوچ کا نقصان کیا ہے. جتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم ہو رہے ہیں. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کالی عورت، یعنی کالی عورت اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ معاشرے کی غریب عورت تھی، غلام عورت تھی. وہ باقاعدہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی کے دور میں مسجد میں آتی اور باقاعدہ جہاں بھی صفائی کا معاملہ، صفائی ستھرائی کرتی ہے. مشہور تھی وہ عورت کہ مسجد کی صفائی کر رہی ہے. اچانک رات میں اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ اکرام نے اس کو تیار کیا، اس کا کفن وفن غسل دے کر فوری طور پر رات میں اس عورت کو دفن کر دیا، قبرستان میں جا کے تدفین کر دی. اللہ کے نبی کو بتلانا مناسب نہیں سمجھا. اللہ کے نبی جب صبح اٹھے
آپ کو معلوم ہوا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے؟ دریافت کرنے پر پتہ چلا، صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم رات میں اس عورت کے جنازے کے لیے آپ کو بیدار کریں، آپ کی نیند میں خلل پیدا ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر ناراض ہوئے۔ اور میرے بھائیوں، وہ پہلی عورت تھی، پہلی خاتون۔ بہت سارے جنازے اللہ کی نبی کی غیر موجودگی میں دفن کیے گئے، بہت سارے جنازے دفن ہوئے، لیکن وہ مسجد کی خدمت کرنے والی خاتون، اس کا مقام اللہ کو معلوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فضیلت کا احساس تھا، علم تھا۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر میں جا کر جنازے کی نماز ادا کیے۔ میرے بھائی سوچو، کسی بڑے صحابی یا بڑے مقام و مرتبے والے صحابی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ بہت سے صحابہ اکرام اللہ کے نبی کی غیر موجودگی میں دفن کیے گئے، ان کی لوگوں نے تدفین کر دی، لیکن یہ غریب عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، اس عورت کا جنازہ اللہ کی نبی کی غیر موجودگی میں تدفین ہو گئی۔ جنازے کی نماز اللہ کے نبی نے اس کی قبر میں جا کر کے ادا کی۔ کتنی بڑی فضیلت اس عورت کی! وجہ کیا؟ مسجد کی صفائی، مسجد کی دیکھ ریکھ، مسجد کا اہتمام، یہ فضیلت۔ اللہ اکبر! اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی مخصوص ہے، وہی روز مسجد کا خیال رکھے گا۔ نہیں، ایسا نہیں میرے بھائیوں، ہمیں اس معاملے میں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، آپ آگے چلیے مساجد کے معاملے میں کہ جو لوگ مسجد سے جڑے رہتے ہیں کتنے فائدے میں ہیں، اور جو مسجد سے دور ہے وہ کتنے بڑے نقصان میں، یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ آواز لگائے گا، ان اللہ لا ینادی یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی۔ اللہ کی طرف سے آواز لگائی جائے گی کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں۔ وتقول الملائکہ ومن ینبغی ان یجاور، فرشتے کہیں گے اللہ ہم تو تیرے پڑوسی ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں، شرف رکھتے ہیں، ہم تیرے پڑوسی، ہم تیرے قریب ہیں، تیرا ہر حکم ماننے والے ہیں، ہم ہیں تیرے پڑوسی۔ اللہ کہے گا این عمار المساجد، این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، 5 وقتہ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں ان کو اپنا پڑوسی ہونے کا شرف عطا کرے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے پڑوسی ہے میرے بھائی، یہ پڑوسی ہونے کا ان کو شرف اللہ تعالیٰ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد کو آباد کیا کرتے ہیں۔ ہمارے سے کیسی جگہ آباد؟ ہوٹلیں آباد، بازار آباد، چوراہے آباد، کالج کے سامنے جو جگہ وہ آباد، ایسی جگہ ایسی چیزیں وہ آباد ہو رہی ہیں۔ مسجدیں ویران کر دیے میرے بھائیوں، ہم نے مسجدیں ہم نے ویران کر دیے، اور ویران کر کے کتنا بڑا نقصان، کتنا بڑا گھاٹا ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للمساجد اوتادا، کہ جو لوگ مسجدوں میں بولتے ہیں کھوٹا پکڑ لیا، بولتے ہیں بس جم گیا، وہاں سے ہٹتا ہی نہیں آدمی، زیادہ تر بس وہیں نظر آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کو کہیں جانا ہے تو دیکھیں گے فلاں جگہ وہاں ملی جائیں گے حضرت۔ ایسے ہی ان للمساجد اوتادا، جو لوگ مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں، مسجدوں میں زیادہ تر وقت میں آتے ہیں، زیادہ تر ان کا وقت مسجد میں گزرتا ہے، 5 وقتہ نمازیں ان کی چھوٹتی ہی نہیں ہیں، خالی یہ مسجد میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، اپنا کام رہا تو کام کاج کے لیے نکل گئے۔ ان للملائکۃ ان للمساجد اوتادا، جو لوگ مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں، بالکل لگا ہوا دل ان کا مسجدوں میں۔ الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ مسجد سے جڑنے کا فائدہ ہے میرے بھائی، فرشتے الملائکۃ جلساؤہم،
ان کے دوست بن جاتے ہیں، فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ وَإِنْ غَابُوا، کیا حدیث ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فرشتے جب ان کے دوست بن جاتے ہیں، حضرت پانچوں وقت تو آتے ہیں، مسجد سے ہی ان کا دل لگا ہوا ہے، اچانک عصر کی نماز میں غائب ہو گئے، مغرب میں نظر نہیں آئے، عشاء میں بات کیا ہے بھائی یہ 5 وقت نمازی آیا کیوں نہیں؟ فرشتوں کو فکر لگ جاتی ہے۔ وَإِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ، اللہ کے اذن سے وہ فرشتے ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ فرشتے بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، بات یاد رکھنا، فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اللہ کے حکم سے وہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کو، جو اچانک جو 5 وقت نمازی اچانک آئے نہیں، ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ پتہ چلا بھائی مرضو، حضرت بیمار ہیں، اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ وہ مسجد میں آ نہیں پا رہے ہیں، تو اعدوہم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتے جو ان کے دوست بن گئے ہیں ان کی عیادت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ، اور اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی بڑی مصیبت کے شکار ہیں، مسجد میں نہیں آ سکے، تو فرشتے اللہ کے حکم سے اعلوہم، ان کی مدد کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، 5 وقت نمازوں میں ان کا دل لگا ہوا ہے، مسجدوں میں آ رہے ہیں، باقاعدہ ایک وقت کی نماز ان کی نہیں چھوٹتی ہے، مسجدوں سے دل ان کا جڑا ہوا ہے، ہر ایک معاملے میں ان کو فکر ہے مسجد کی کہ جو ہے وہ مسجد سے محبت رکھتے ہیں اور مسجد میں زیادہ تر ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت لگے رہتے ہیں۔ فرشتے مصیبت کے وقت میں ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ میرے بھائیوں، کتنا بڑا فائدہ۔ ہمارے جو بوڑھے حضرات بھی آج کل مسجدوں میں بیٹھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے بازار چاہیے، ہوٹلیں چاہیے اور بیڑی پھونکنے کو ہونا، جو ہے پتہ نہیں کیا کیا لایا نہیں کام۔ میرے بھائی یہ جوان بوڑھے ہر کوئی جو ہے ایسی گمراہیوں میں ملوث ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آوارگی یعنی کیا؟ آپ نقصان تو دیکھ ہی رہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ہفتہ وہی بات سن رہے ہوں گے، اس لیے میری مناسب نہیں سمجھتا کہ وہی بات بیان کروں۔ سن لو بس کہ مسجدوں سے دور رہنے کا نتیجہ یہ ہے، مسجدوں سے دور رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ لعنتوں پر لعنتیں جو ہے ہم پر برس رہی ہے میرے بھائیوں۔ آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، کوئی مصیبت میں ہو، ارے فرشتے اللہ کی مدد لے کر کے آ جائیں گے، اللہ کے حکم سے مدد کے لیے آ جائیں گے۔ شان کیا ہے کہ ہم مسجدوں سے جڑے رہیں، مسجدوں سے ہمارا تعلق رہے، مسجدوں سے ہمارا لگاؤ رہے۔ سن لو میرے بھائیوں، مسجدوں کا معاملہ جہاں آتا ہے تو جن کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے ان کا بھی کیا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے میدان محشر میں؟ اللہ کے نبی کا فرمان، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سروں پر سورج ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی اپنے عرش کے سائے میں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے خود کے سائے میں لائے گا۔ کون سا آدمی؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، مسجد سے لگا ہوا ہے، 5 وقت نمازیں، کہیں خرابی نظر آئی صاف کر دیا، ستھرائی، ہر ایک معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، مسجد سے لگا ہوا ہے اس کا دل، مسجد سے محبت ہے اس کو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا میرے بھائیوں۔ اور سن لو میرے بھائیوں، ہم مسجدوں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، ارے عشاء اور فجر تو ہماری ایسی ہوتی مسجدوں میں کہ لوگ ایسا لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں مسلمان، اتنی بڑی آبادی جمعہ کے دن مسجد بھر رہی ہے، لیکن عشاء اور فجر کا جہاں معاملہ آیا تو وہاں پر ہم لوگ غائب نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں جو مسجد کی طرف آتے ہیں لوگ، رات کے اندھیروں میں مسجد کی طرف آنے والوں کو اے نبی خوشخبری سنا دو، مکمل روشنی کی قیامت کے دن میدان محشر میں
पुलसरात में जब अंधेरा होगा, उस तारीकी में ये रात में चल कर के जो आने वाले होंगे मस्जिद की तरफ, अल्लाह ताला इनको मुकम्मल रोशनी देगा, मुकम्मल रोशनी मिलने वाली है मेरे भाइयों। कितने बड़े फायदे से जो है हम महरूम हो रहे हैं मेरे भाई, जरा हमें गौर करना चाहिए। मजीद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग मस्जिदों से जुड़े रहते हैं, जिनका ताल्लुक मस्जिदों से रहता है, उनके मुतालिक अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन गदा इलल मस्जिद औ राहा, कि जो सुबह के वक्त और शाम के वक्त मस्जिद में आता है, फजर में आया, ज़हर में आया, असर में आया, मगरिब इशा में आया, यानी 5 वक्त नमाजों में जो मस्जिद की तरफ आता है मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अअद्दल्लाहु लहू फिल जन्नति नुज़ुलन कुल्लमा गदा औ राहा, रवाहुल बुखारी मुत्तफ़क़ुन अलैहि, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदमी सुबह शाम मस्जिद की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे वो मस्जिद की तरफ आता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसकी मेहमान नवाजी का इंतजाम करता है मेरे भाइयों। जो 5 वक्त नमाजों में मस्जिद के लिए आ रहा है, सुबह की नमाजें, शाम की नमाजें, मस्जिद की तरफ आ रहा है, कुल्लमा गदा औ राहा आतल्लाहु नुज़ुलन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मेहमान नवाजी का इंतजाम कर रहा है। अल्लाह के मेहमान और जन्नत में उसके लिए इंतजाम, जैसे जैसे नमाजों के लिए आ रहा है मेरे भाइयों। हम लोग करते क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग? 5 वक्त नमाजों से हम लोग दूर। अल्लाह, दुनिया में कोई बड़ा आदमी हमारी दावत कर दे तो 2-4 कम बताए बगैर खाने नहीं खाते। अल्लाह जो कायनात का बादशाह है, मालिकुल मुल्क है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है मेरे भाइयों, वो अल्लाह मेहमान नवाजी के लिए इंतजाम कर रहे हैं, नमाजियों के लिए, और हम लोग अल्लाह की मेहमान नवाजी को ठुकरा रहे हैं। जब जब मस्जिद में आएंगे, अल्लाह ताला जन्नत में इंतजाम करता चला जाता है मेरे भाइयों। ये मस्जिद का फायदा है, एक बात और कह के चलूं, क्योंकि आमतौर पर ये मामला होते हैं कि मस्जिद का जहां मामला आ जाता है तो मस्जिद का मतलब ये है अमन की, शांति की दावत। यानी मस्जिद अगर कहीं मौजूद है तो वहां पर अमन है, सुकून है। ये मस्जिद की पहचान है मेरे भाइयों, और मस्जिद की जो है का पैगाम है ये। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा फरमाते हैं, बाअसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सरिया इज़ा रायतुम मस्जिदन औ समिअतुम मुअज्जिनन फला तक़तुलू अहदन। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब हमें किसी लश्कर में भेजते तो हमेशा कहा करते थे कि ऐ मेरे सहाबा, जब तुम मस्जिद को देखो, क्या मस्जिद को देख लो किसी मोहल्ले में, किसी बस्ती में, या मुअज्जिन की आवाज सुन लो, तो वहां पर किताल मत करना, वहां लड़ाई मत करना, किताल मत करना। मस्जिद अगर दिख जाए तो मस्जिद को देखने की वजह से वहां किताल को रोक दिया गया। मुअज्जिन के आज़ान सुन लिए तो वहां किताल नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मेरे भाई, ये अल्लाह के नबी सहाबा इकराम से कहा करते थे। यानी मस्जिद अगर मौजूद है, मुअज्जिन आवाज लगा रहा है, तो किसी मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं है, जायज नहीं है कि वहां किताल करेगा। मस्जिद की मौजूदगी ये अमन और सुकून की अलामत है। जब मस्जिद देख कर के हम कहीं जो है किताल, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, तो मस्जिदों के अंदर मेरे भाइयों बदरजे औला हमें अमन और सुकून कायम रखना चाहिए। होता क्या है, मस्जिद में एक आप मीटिंग बिठा लो, फिर देखो लोगों के तेवर कैसे चलते हैं, आस्तीनें चलती हैं, और लोग ऊंची ऊंची आवाजों में बात करके एक दूसरों की इज्जतें उछालने लग जाते हैं। आमतौर पर देखने में आता है। अरे मस्जिद देख करके किताल नहीं कर सकते तो मस्जिद के अंदर किस तरह सुकून रखना चाहिए, किस तरह से अमन होना चाहिए, हमें ज्यादा गौर करना चाहिए इस मामले में मेरे भाइयों। और एक बात, एक सहन नसी और कर ले कि मस्जिद के मामले में कहीं भी हम रुकावट ना बने। मस्जिद के मामले में कहीं भी हमारी जात
رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے۔ یعنی مسجد کے معاملے میں ہماری ساتھ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو مسجد سے جوڑنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین جو مسجد کے تقاضے ہیں، مسجد کی ضروریات ہیں، ان تقاضوں اور ان ضروریات کو ہمیں صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین مسجد کی فضیلتوں سے، اس کی برکتوں سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہمارے ایمان والے بھائی جو مصیبت میں پریشانی میں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو قرضوں میں ملوث ہے، ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں شریعت اسلامیہ پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان پر کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین وہ جوان جن کے والدین موجود ہیں، ان کو بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے، ان کی فضیلت کو سمجھ کر ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پر آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔